پھیر امت نے علی سے آنکھیں پھیر. ایک روایت آپ اکثر ذاکرین خطبہ واعظین سے سنتے ہیں کہ علی یہودی کے بعد میں مزدوری کرتے. سنتے ہیں نا؟ بس یہ آپ سن لیتے. کبھی تاریخ سے یہ بھی پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ علی کو یہودی کے بعد میں مزدوری کرتے ہیں؟ جانتے تاریخ میں اس کا کیا جواب لکھا ہے؟ تاریخ میں لکھا کہ محمد کے بعد امت نے یوں نگاہیں پھیری کہ علی کو کوئی مزدوری تو بھی نہیں رکھتا. ہائے ہائے علی کی غربت، ہائے علی کی غربت. ذرا سمجھیے علی کی غربت کیا ہے. کتنا بڑا مجبور، کتنا بڑا مظلوم. مصطفیٰ کے بعد امت نے آنکھیں پھیر لی. ایک جملہ ایسا درد ہے اور وہ درد اللہ داروں کی امانت ہے. اللہ سے بہتر اس درد کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. سمجھیے گا اس درد کو سمجھ لیجیے. آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ جانے امت نے کیسے نگاہیں پھیری. یہ تاریخ کہتی ہے ایک دن علی کھا رہا ہے. علی کی مزاج آشنا. سیدہ نے علی کا چہرہ دیکھے گا. یا علی آپ کا چہرہ بتاتا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ہائے 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 علی کی غربت کو معلوم کرو گا، علی کی مجبوری سے معلوم کرو گا. یا علی آپ کا چہرہ بتاتا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اگلا جملہ سنو گے بتاؤ. علی رو پڑے اور رو کے کہا بنتے محمد علی کو یہ دکھ نہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے، مجھے دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. زہرا میں جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں یا علی ہماری گلیوں میں نہ آنا. یہ ہے علی کی غربت، یہ ہے علی کی غربت. مصطفیٰ کے بعد علی ایک دن گھر آئے. عجیب دوسرا بیان کیا خود مصطفیٰ نے. یا علی، یا علی، یہ وہ دروازہ ہے جس میں خط بھی سر جھکا کے آیا تدبیر پڑتا ہے. یا علی یہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبیوں کا سلطان میرا بابا رک کے مجھ سے اجازت مانگا. یا علی میں کہاں جا کے رہوں اسی دروازے پہ عرب کے بدو اور اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے. کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. یا علی عرب کے بدو اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے. علی نے فرمایا محمد کی بیٹی صبر کر. مصطفیٰ کی بیٹی، مصطفیٰ کی تلقین ہے، مصطفیٰ کی وصیت ہے. صبر کرنا جملہ سمجھنا صحیح ہے. بی بی رو پڑی اور رو کے فرمایا یا علی غصبوا حقی فصبرتو قطعوا اضلاعی فصبرتو قطعوا جنینی فصبرتو. یا علی میرا حق لے لیا گیا میں نے صبر کیا. یا علی میری 10 پسلیاں توڑ دی گئی میں نے صبر کیا. یا علی کیا اس بات پہ بھی صبر کروں کہ عرب کے پتوں کی آواز زینب کے کانوں میں جائے. یا علی میری بیٹیاں عرب کے پتوں کی اونچی آواز. کر لیجیے ماتم غریب اور مجبور اور مظلوم کا ماتم کر لیا ہے نا. جی بھائی کے ماتم کر لیجیے. علی اس بات پہ بھی صبر کروں کہ عرب کے لوگوں کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں جائے. آپ کو ہم ممبر سے بچتے بچتے اور ڈرتے ڈرتے سناتے ہیں. سارے حقائق ہم ممبر پہ سنا نہیں سکتے. تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے شہر میں جسے ابھی تک محمد کی بیٹی نے آنسو کی خیرات عطا نہیں کی، میں یہ جملہ خاص طور پہ اس کے لیے کہنے لگا ہوں. مدینہ کے شہر میں ایک چوراہے میں ایک بندہ دوسرے بندے کا چندہ ہلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں کہتا تھا نا کہ یہ جو کرنے کا کہتے ہیں خود نہیں کرتے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا پلٹ کے دیکھا نہیں کہ گھر کی طرف. یہی نہیں کہتے تھے کہ جس گھر میں کوئی مر جائے 3 دن تک کھانا نہیں پکنا چاہیے. وہ دیکھا کہ محمد ہو گئے 3 دن نہیں ہوا اور علی کے گھر چولہا جل رہا ہے. اس نے دیکھ کے کہا چولہا نہیں جل رہا، کسی نے محمد کی بیٹی کا گھر جلا ہے. یہ زہرا کے گھر کا محمد نے یہ زہرا کے گھر کا چولہا نہیں، زہرا کا دروازہ بنا. ہائے علی کی مجبوریوں، ہائے علی کی مجبوریوں. پھر دروازے پہ لوگ آ گئے. علی دعائے سنم قریش پڑھو، دعائے سنم قریش.
بعد اخرما بیت النبوہ، سینکڑوں افراد ہاتھوں میں گلال لے کر علی کے گھر پہ حملہ آور ہو گئے، گھر کی چھت کو گرا دیا گیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ علی کے گھر کی پردے والی دیوار، یہاں بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں، پردے میں ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، بیٹی کا باپ جانے گا اس بات کو، پورا گھر گرا دیا جائے، اس وقت باپ کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے اگر اس کے گھر کی پردے والی دیوار گرا دی جائے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں میں گلال لے کے علی کے گھر کی پردے والی دیوار گرا دی۔ تاریخ کے پورے 2 مہینے دیوار کی جگہ کپڑا باندھ کے علی بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپاتے رہے۔ انہوں نے تو محمد کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، تم تو علی کی بیٹی ہو، آج زینب میری پشت کے پیچھے چھپ جاؤ، آج میں کلثوم علی کی پشت کے پیچھے چھپ جاؤ۔ کربلا بہت بعد میں ہوئی ہے، وہاں تازیانے بہت بعد میں لگے، وہاں تماچے بہت بعد میں لگے، وہاں خیمے بہت بعد میں چلے۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے کربلا کی عزادارو، یہ کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ در زہرا پہ لگی ہوئی آگ کے شعلے زینب کے خیمے تک پہنچے، پھر وہ وقت آ گیا محمد کی بیٹی امت سے آجر لے کر دنیا چھوڑ گئی، اور جاتے جاتے سیدہ نے علی کو وصیت کی، یا علی میری وصیت ہے، میرے بعد جب گھر آنا تو دروازہ کھٹکھٹا کے رو کے علی نے رو کے کہا، کوئی اپنے گھر بھی دروازہ کھٹکھٹا کے آتا، رو کے فرمایا نہیں یا علی، پہلے جب آپ آتے تھے نا تو زینب میرے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، یا علی ایسا نہ ہو آپ آ جائیں اور زینب کے سر پہ چادر نہ ہو، یا علی میری بیٹی جیتے جی مر جائے گی، میں کہوں گا محمد کی بیٹی میرا بازار شام میں آ گئے، شرابیوں کے ہاتھوں میں جان ہے اور میری بیٹی کے سر پہ چادر۔ کر لیجئے ماتم، کر لیجئے جی بھائی ماتم کر لیجئے، آخری دو جملے کہہ رہا پھر تابل ماتا جس کے دل میں جو دعا ہے وہ تابل کے سامنے دعا مانگو۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو دفن کیا، اور دفن کرتے ہوئے علی نے گھوڑا دھرا جملہ کہا، جب علی سیدہ کو، علی کی مجبوریاں سنا رہا ہوں، جب علی سیدہ کو لحد میں اتار رہے تھے، میں تشریح نہیں کروں گا، عزادار خود سمجھے گی، علی لحد میں اتار رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی نے رسول کی قبر کی طرف دیکھا۔ کتنا فاصلہ ہے زہرا کی قبر میں اور رسول کی قبر میں؟ علی نے رسول کی قبر کی طرف دیکھا، اللہ کرے آپ بغیر تشریح کے جملہ سمجھے، علی نے رسول کی قبر کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، یا رسول اللہ یہ امانت جیسے آپ نے مجھے دی تھی میں کیسے لوٹا نہیں سکا، یا علی میری زہرا کے کان زخمی ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ میری بیٹی کے ہاتھ میں میں کیسے پڑھوں؟ میں جب بھی علی کی شہادت پڑھتا ہوں، میں جب بھی علی کی شہادت پڑھتا ہوں، ہمیشہ سوچتا ہوں میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں گا کیسے کہ کسی نے علی کو مار دیا، میں پڑھوں گا کیسے کہ کسی نے علی کو مار دیا۔ مگر دنیا والوں جسے رسول اللہ کا شعر کہتا تھا، محمد کی وصیت کا باوفا علی، زہرا کو دفن کر دیا علی نے، پھر ایک وقت عزادارو ایسا بھی آ گیا علی پر، ایک وقت علی پر ایسا بھی آ گیا کہ علی نے فرمایا میں موسیٰ کی طرح مجبور ہو گیا، میں موسیٰ کی طرح مجبور ہو گیا ہوں، اگر میرے سچے رسول نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو شہید میں قیامت آ جاتی۔ وقت گزرتا رہا عزادارو، زہرا دنیا چھوڑ گئی، پھر 40 ہجری کا رمضان آ گیا۔ اب سارے عزادار ماتم کی تیاری کے لیے جو اندر بیٹھے ہیں، جو ہمارے کھڑے ہیں، وہ ماتم کی تیاری کرے تو میں علی کی شہادت کا جملہ کہوں، 40 ہجری کا رمضان آ گیا۔ خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، کوشش کیا کریں افطار کریں تو اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کریں۔ تاریخ نے لکھا 18 رمضان تک علی کا دستور یہ تھا، ساری اولاد دسترخوان پہ بیٹھتی تھی،
लुकमा तोड़ के ज़ैनब बाबा को खिलाते थे, कभी उनके कुलसूम बाबा को लुकमा खिलाते थे। लेकिन तारीख के अभी 19 रमज़ान अल्लाह जाने क्या तब्दीली आई। अली दस्तरखान पे लुकमा तोड़ते हैं, कभी ज़ैनब को खिलाते, कभी उम्मे कुलसूम को खिलाते हैं। बेटी आज अपने बाबा के हाथ से खा लो, आज के बाद तुम्हारा बाबा भी नहीं। आज अल्लाह 19 रमज़ान की रात शाम की मुसाफिर कहती मैं सारी रात देखती रही। मेरा बाबा अली हुजरे से निकलता था, आसमान की तरफ देखता था और देख के कहता था रात तो इतनी तवील क्यों हो गई। रात तो वही रात है जिसके बारे में मेरे सच्चे रसूल ने मुझे बताया था। रात में बार बार देखता हूं तो इतनी तवील क्यों हो गई। साहिब सीरत नबी मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकाम उन्होंने इस रिवायत को लिखा है। वो फरमाते हैं कि जब अली का मुअज्जिन हुबैर मखज़ूमी आज़ान कहता था ना, अली के सारे बेटे अली के साथ मस्जिद में जाते थे। लेकिन हज़रत 19 रमज़ान अल्लाह जाने क्या बात थी, अली ने अपनी औलाद को हुक्म दे दिया कोई मेरे साथ मस्जिद में नहीं जाएगा, मेरे सारे बेटे घर में नमाज पढ़ेंगे, आज मैं अकेला अली मस्जिद में जाऊंगा। हज़रत बाबा के हुक्म के मुताबिक सारे बेटे घर में इबादत करने लगे और फिर हुबैर मखज़ूमी ने आज़ान कही। उधर आज़ान हुई, अली ने अपना अमामा उतारा, अली ने अमामा कमर के साथ बांधा, अली मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। सेहन में पाली हुई मुर्गातियों ने चोंचों में अली का दामन पकड़ लिया। या अली आज मस्जिद में न जाना, ज़ैनब यतीम हो जाएगी। ऐसा मालूम की तैयारी करो, मैं शहादत का जुमला कह रहा हूँ। अली ने अपना दामन छुड़वाया, दामन छुड़वा के अली मस्जिद में चले गए। शाम की मुसाफिरा कहती मैं मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही थी कि नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। बीबी फरमाती मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा काअन्नल काबा का साकता। बीबी फरमाती मैंने ख्वाब में देखा काबे की दीवारें गिर रही है, जमीन से आसमान तक धूल हो रही है। कुछ परिंदे हैं जो उड़ते जाते हैं और कहते जाते हैं अली मारे गए। तरफ के बीबी उठी, अब्बास का शाना हिला, अब्बास का शाना हिला। बेटा ताबूत उठा ले लेकिन आगे ना लेके आना, मुझे शहादत का जुमला कोई वहां से उठेगा नहीं। जनाब ज़ैनब ने अब्बास का शाना हिलाया और शाना हिला के कहा अब्बास 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 मुसल्ला छोड़। फिजा से आवाज गूंज रही है किसी ने मेरे बाबा को मार दिया। अज़ादार बिजली की तेजी से अब्बास मस्जिद में पहुंचे। अब अब्बास ने मंजर क्या देखा, अली मुसल्ले पे गिरे हुए हैं, सर से लहू बह रहा है। एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। कदमों में बैठ गए अब्बास और कदमों पे हाथ रखेगा, मौला तेरे बेटे सलामत रहे। मगर पहले अपनी बेटी का पैगाम सुन ले। तेरी शरीफ बेटी ने कहा है अब्बास बाबा को लेके जल्दी आ जाना, वरना मैं ज़ैनब मस्जिद में आ जाऊंगी। अज़ादार मस्जिद का नाम आया, अली ने अपने को गिरा दिया। अब्बास ज़ैनब को ये मस्जिद खुदा मेरे ज़ैनब मेरा नाती को बाबा हुसैन कलिया ना छोड़ जा बाबा, साकू कलिया ना छोड़ जा बाबा, दिया दिए सदा बाबा, ना छोड़ जा बाबा, साकू कलिया ना छोड़ जा बाबा, दिया दिए सदा 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 बाबा, साकू कलिया